اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے 3 کام اور 3 فائدے۔ ناظرین گرامی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے فرمایا، اے انس، میں تمہیں 3 ایسے کام بتاؤں جن کے کرنے سے تمہیں 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ انس نے کہا، آقا ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک کام کرنے سے عمر طولانی ہوگی، زندگی میں اضافہ ہوگا، دوسرا کام کرنے سے رزق و روزی میں برکت ہوگی، اور تیسرا کام کرنے سے مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ناظرین گرامی، پہلا کام سلام کثرت سے کرنا، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا زندگی کے طولانی ہونے سے کیا رابط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام ایک دعا ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کرتا ہے، اور جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور سلام کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو۔ تو جب ایک مومن دوسرے مومن کی سلامتی کی دعا کرتا ہے تو آسمانی ملائکہ اس دعا کرنے والے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، چونکہ ملائکہ کی دعا بارگاہ ربوبیت میں مستجاب ہوتی ہے، بس اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرا کام کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے لینا، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ راوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھ دھونے سے رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا مطلب اس کا احترام کرنا ہے، اور کسی شے کا احترام اس کے شکر کے مترادف ہے، اور خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ناظرین گرامی، تیسرا کام رات کے اوقات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس سے مرنے کے بعد انسان کا شمار عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا، اور وقت سحر جاگنا اور بارگاہ خداوندہ میں مناجات کرنا بہترین توشہ زندگی اور زاد راہ ہے۔ چنانچہ مصابیح القلوب میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جنگل میں رہائش پذیر تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے اور چشمے کا پانی پیتے، اور اسی صحرا میں نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افطار کے لیے کچھ پتے وغیرہ لینے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا والدہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آواز دی مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت قریب آئے اور ان کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ وہ دنیا فانی سے انتقال کر چکی ہیں۔ حضرت بہت پریشان ہوئے کہ میں اس جنگل میں تنہا اپنی والدہ کی تجہیز و تکفین کیسے کروں گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پہلے آپ کی خدمت میں والدہ کی وفات کی تعزیت پیش کی، پھر کہنے لگے، یا روح اللہ، مجھے خداوند تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی تجہیز و تکفین میں معاونت کے لیے بھیجا ہے۔ قدرت خدا سے وہاں ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کے پانی سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو غسل دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا کفن پیش کیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد بی بی کو وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کو خدا کی طرف سے بلند مقام اور اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے مادر گرامی، اللہ نے آپ کو عورتوں کی سردار منتخب کیا، آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے سید الملائکہ
جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے، آپ کے غسل کے لیے چشمہ جاری ہوا، آپ کے لیے جنت کا کفن بھیجا، اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کو یہ ارفع الاعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ ان تمام فضائل کے باوجود اب بھی آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے کہا، ہاں، ایک تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجے تاکہ میں وقت سحر بارگاہ رب و بیت میں مناجات کر سکوں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا کمنٹس پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔